اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین حضرات، اسلامی تاریخ کے حوالے سے آج کا دن ایک تاریخ ترین، ایک افسوس والا اور ایک ایسا دن کہ جس دن ہر مسلمان، ہر مومن، ہر وہ انسان جو اپنے وجود میں دل رکھتا ہے، وہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یاد میں ضرور محو ہوتا ہے، ان کی ذات کے ساتھ، ان کے نور کے ساتھ اپنے آپ کو ضرور جوڑتا ہے۔ یہ وہ روز ہے کہ جس روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ خاص الخاص ہستی، وہ شخصیت جن کو ہم جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ آج ان کا یوم شہادت ہے اور ایام فاطمیہ چل رہے ہیں۔ دو مختلف روایات ہیں جس میں جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت سے منسوب ہیں۔ ویسے تو یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن سے ہمیں ہر روز ہر لمحہ جڑنے کی ضرورت ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کیونکہ جب ہم قرآن کی طرف رخ کرتے ہیں تو ہمیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات پاک کے اوپر اتری ہوئی وہ تمام آیات، وہ تمام نشانیاں نظر آتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر، جن کو پڑھ کر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں اور قرآن کی روشنی میں جو اللہ کا کلام ہم تک پہنچا ہے، اس میں فضائل جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیان کیے گئے ہیں، چاہے سورہ دہر ہو، چاہے سورہ قدر ہو، چاہے سورہ کوثر ہو، جو آیات ہیں ملتی ہیں حل عطا کی، آیہ مباہلہ، آیہ تطہیر، آیہ مودت جو ہے وہ اس میں بھی واضح ہے کہ کتنی اہمیت ہے اس ذات پاک کی، جو حدیث قصہ کا محور ہیں، کہ اس حدیث قصہ میں جو ہم تک پہنچی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے آقا کا تعارف کروا رہے ہیں اپنی بیٹی کے ذریعے، امام الانبیاء کا تعارف، امام الاوصیاء کا تعارف، جوانان جنت کے جو سردار ہیں ان کا تعارف ان کی والدہ گرامی سے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس ذات پاک جو اللہ کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، آقا کی نظر میں بلند و بالا ہے، بے انتہا اعلیٰ ہے، اولیٰ و اعلیٰ ہے، اس ذات کے اوپر ڈھیروں کروڑوں سلام۔ آئیے مل کے ان پر سلام بھیجتے ہیں، جس پہ اللہ اور اس کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں، کہ جن کے عمل کے اوپر اللہ سلام اپنے فرشتوں کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ ہم اس ذات کو سلام کرتے ہیں، اس بی بی، اس پاک ہستی کو سلام کرتے ہیں کہ جن کے والد گرامی اللہ کے محبوب ہیں، جن کو اللہ محبوب رکھتا ہے، ان پر سلام بھیجتے ہیں، کہ جن کے شوہر مولا کائنات ہیں، یعنی اس کائنات کے مولا ہیں۔ سلام بھیجتے ہیں اس ذات کے اوپر کہ جن کو ام ابیہا کہہ کر ان کے والد نے پکارا۔ سلام بھیجتے ہیں ان بی بی کے اوپر کہ جن کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کی جنت، جو جنت کے سردار ہیں، ان کی جنت ان ہستی کے قدموں تلے ہے۔ اس ذات پر لاکھوں کروڑوں سلام۔ سلام اس بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر جو خاتون جنت ہیں، خاتون قیامت ہیں، شافعی محشر ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں، کہ جنہوں نے اپنے بابا کی حفاظت کی، رسول اللہ کی حفاظت کی، توحید کی حفاظت کی، اپنے بچوں کو اس طرح سے تیار کیا کہ کربلا کے میدان میں دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس طرح سے محفوظ کرنا ہے، یہ بتایا۔ اس پاک ذات کے اوپر سلام بھیجتے ہیں، اور آؤ سلام کریں زہرا کے آستانے کو، کہ جس نے ہمیں جناب امام حسین علیہ السلام کو پال کر دیا۔ یہ وہ ذات ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، جن کی زندگی کا مقصد قرب الہی ہے،
جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر عمل اللہ کے لیے کیا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا، اور عجب رشتہ ہے اللہ اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کہ وہ عمل کرتی ہیں ان کی خوشنودی کے لیے، اور اللہ سلام بھیجتا ہے اس ذات کے اوپر۔ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ وجود کائنات ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ جو وجہ وجود کائنات ہیں، انہوں نے مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر اپنی پاک بیٹی کے لیے، اس پاک ذات کے لیے، اس ہستی کے لیے جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ میری بیٹی فاطمہ کے حق کو پہچان لے۔ یہ میری روح ہے، یہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، یہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ جس نے اس کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، جس نے اس کو دکھ دیا گویا اس نے مجھے دکھ دیا۔ جو کوئی اس کی ناراضگی کا باعث بنا تو یقیناً اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور آقا کی ناراضگی ہم جانتے ہیں کہ کس کی ناراضگی ہے، کہ جس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہم ساری زندگی گزارتے ہیں، جس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم اپنا ہر عمل قربتاً اللہ کرتے ہیں۔ رسول راضی نہیں، بطول راضی نہیں تو اللہ راضی نہیں۔ یہ ایک ایسا سرکل ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی نمازیں جو پڑھتے ہیں، ان نمازوں میں ہم کوئی بھی آیات پڑھ لیں، درود پڑھ لیں، سب کچھ پڑھ لیں، لیکن ایک سورہ ایسا ہے الحمد شریف، سورہ فاتحہ، کہ اگر وہ آپ نہ پڑھیں تو ہماری نماز مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ اس سورت کی جو آخری آیات ہیں اس میں ہم دعا کرتے ہیں، اے رب تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا کہ جن پر تیرا انعام ہے، ہمیں ان کے راستے پر چلا کہ جن پر تیرا انعام ہے۔ اور پھر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر مت چلانا، ہمیں ان کے راستے پر مت چلانا کہ جن پر تیرا غضب ہے۔ تو جائیے مطالعہ کیجئے، تو جائیے دیکھیے، پڑھیے، جانیے، پہچانیے وہ ہستیاں کون ہیں۔ کوئی دوسرا نام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خانوادے کے علاوہ کوئی اور، تو پھر مانیے ان کو، تو پھر چلیے ان کے نقش قدم پہ۔ ہمیں تو جب نظر آیا اللہ کی طرف سے درود و سلام محمد و آل محمد، خانوادہ بی بی فاطمہ الزہرا، علی المرتضیٰ، حسن اور حسین علیہ السلام کے اوپر سلام بھیجتے ہوئے آئے۔ ایسی ذات پاک، ایسی ہستیاں کہ جن کے لیے آقا اپنی نماز، اپنے سجدے کو طول دیتے ہیں۔ ایک ایسا خانوادہ، ایسے رشتے، یہ صرف دنیاوی رشتے نہیں تھے، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسی پاک ذات کہ جس کو دیکھ کر جب مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، اور کہتے ہیں یہ ہے وہ صراط مستقیم۔ جب سوال کیا جاتا ہے صراط مستقیم کا، تو اس سے بڑھ کر اب کیا جاننا ہے الحمد پاک کے اندر، جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر جلا جن پر تیرا انعام ہے۔ تو یہ ہیں وہ انعام یافتہ، وہ پاک ہستی کہ جب وہ تشریف لاتی ہیں تو آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب کبریا اپنی مسند کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی مسند کو چھوڑ کے اپنی بیٹی کو جگہ دیتے ہیں۔ اور یہ بات بریکٹ میں کر رہی ہوں، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا۔ اگر تو آقا دو جہان نے یہ ایک بیٹی کے لیے کیا ہوتا تو پھر یہ تمام مردوں کے اوپر، تمام والدین کے اوپر لازم و ملزوم ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی کی اس طرح سے عزت و اکرام کریں، اس طرح سے تعظیم کریں۔ یہ تعظیم ایک بیٹی کے لیے نہیں تھی، یہ اس کردار کے لیے تھی، یہ اس منصب کے لیے تھی، یہ ان فضائل کے لیے تھی، یہ اس نور کے لیے تھی، یہ اس روشنی کے مینارے کے لیے تھی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چنا ہوا نور تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص رحمتیں، برکتیں۔ اور یہاں پر ایک شعر جو میں ضرور کہنا چاہتی ہوں اس گفتگو کی مناسبت سے، کہ اللہ تیرے دین کی حقیقت ہے فاطمہ،
اور اگر ہم یہ کہیں تو یہ بھی درست ہے کہ اللہ تیرے دین کی ضرورت ہے فاطمہ، تیرے حبیب کی اطرت ہے فاطمہ، اللہ تیرے دین کی ضرورت ہے فاطمہ، تیرے حبیب کی اطرت ہے فاطمہ، دونوں جہاں کی عزت و رحمت تیرا رسول، دونوں جہاں کی عزت و رحمت تیرا رسول، تیرے نبی کی عزت و رحمت ہے فاطمہ، وہ جو رحمت للعالمین ہے اس پوری کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، تمام کائناتوں کے لیے، ان کے گھر کی رحمت جن کو ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، وہ ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک مرتبہ اپنی جدہ، اپنی ماں کا تذکرہ کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے کسی نے سوال کیا کہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا کے فضائل بیان کریں، تو آپ نے جواب میں یہ بات کہی کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یعنی تم کیا جان سکتے ہو، تم کیا پہچان سکتے ہو ان کی شان۔ تو ہم کوشش کر سکتے ہیں، اور کوشش کرنا حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے بی بی کا، ہمیں ان سے مودت کرنا ان کا حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے بی بی کا، اس خانوادے کا، رسول اکرم کا، جو اللہ نے ہم پہ لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ لیکن ان سے محبت، ان سے مودت، ان کو جاننا، ان کو پہچاننا لے کے کہاں جاتا ہے؟ اپنے کرداروں میں تبدیلی لانے کی طرف، اپنی گفتاروں میں تبدیلی لانے کی طرف، اپنی زبانوں کو، اپنی سوچوں کو عروج کی بلندی دینا۔ اسی چینل کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو بارہا یہی بات کی جاتی ہے کہ اپنی سوچوں کو مثبت کیجیے، اپنی سوچوں کے رخ کو بدل لیجیے، اپنے ساتھ جو سرگوشیاں ہوتی ہیں اپنے ذہن کے اندر، جہاں کوئی نیگیٹو تھاٹ آتا ہے وہ غاصبین کا ہے، وہ ان کا ہے جن کے اوپر اللہ کا غضب ہے، یعنی کہ شیطان ہے، چاہے وہ انسانوں میں ہو چاہے وہ جنوں میں ہو۔ تو ہمیں ان وسوسوں سے دور ہو کے صرف اور صرف اپنے آپ کو ان کی محبت میں محو رکھنا ہے۔ یہ محبتیں اتنی باکمال ہوتی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تمہارا کام، جب بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کام فقط ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے دلوں میں مودت، عشق، محبت اہل بیت ڈال دینا ہے۔ جب ہم وہ ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ کر دیتے ہیں، آپ کا کام صرف اس بیج کو بونا ہے، اس کے بعد اس کو پھلدار درخت کس طرح سے بناتے ہیں یہ ہم جانیں اور ہمارا اللہ جانے۔ بے شک یہ جو دکھوں کے ایام آتے ہیں، یہ جو غم کے ایام آتے ہیں، یہ آپ کے دل کی زمین کو زرخیز اور نرم کر دیتے ہیں۔ پھر ان دنوں میں جو فیصلے آپ کرتے ہیں، جو سوچوں کے بیج آپ اپنے ذہن اور اپنے دل میں ڈالتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں، وہ پھر پنپتی ہیں سوچیں، وہ ارادے پنپتے ہیں، وہ آگے زندگی میں ایسے شجر پیدا کرتے ہیں، ایسے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے اور بڑے غم کا دن ہے، ہمارے آقا کے لیے غم کا دن ہے اور خوشی کا دن بھی ہے۔ غم اس لیے کہ وہ اس دنیا سے، اپنے بچوں سے، اپنے شوہر سے دور ہو رہی ہیں، اس دنیا کے غموں سے آزاد ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ملاقاتی رسول اکرم کے جس کی خوشخبری آقا نے دی تھی کہ سب سے پہلے تم مجھے میری بیٹی ملوگی، تو آج ان کی ملاقات کا دن بھی ہے۔ بہت سے دنیا کے غم سہ کر، بہت سی دنیا کی رنجشیں سہ کر، بہت سے دنیا کے غم سہ کر، دنیا کے لگائے ہوئے نعوذ باللہ ایسے جو پاک طاہرہ مطہرہ صدیقہ ہیں، جو راضیاں ہیں، مرضیہ ہیں، انہوں نے اپنے کانوں سے اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات سنے، نعوذ باللہ اپنے آپ کو جھوٹا سنا، جو صدیقہ کبریٰ ہیں، جو سردار ہیں جنت کی عورتوں کی۔ یہ دکھ، یہ غم لے کر اس دنیا سے بی بی فاطمہ الزہرا آج کے روز گئی ہیں۔ دکھ کا دن ہے، غم اور رنج کا دن ہے، آنسو بھی بہائے جاتے ہیں، گریہ و آہوزاری بھی کی جاتی ہے،
मातम भी किया जाता है। दुख में इंसान बहुत सारी लिमिट्स क्रॉस कर जाता है, उससे नहीं समझ आती कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना। मगर याद रखिए, इस गम के जोश में जो पैगाम जनाब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, उसको बहुत होश से हमने पकड़ना है। वो ना पकड़ा तो हम में और उनमें जो उनकी अहमियत फजीलत को सुन चुके थे, जानते थे, पहचानते थे, मगर उनकी कदर ना की, ऐसा ना हो कि हम दूसरों के ऊपर लानत मलामत करते रह जाएं और ये ना हो कि हम भी गासिबों में से हो जाएं, ये ना हो कि हम भी उन लोगों में से हो जाएं कि जिन्होंने उनका हक अदा नहीं किया। क्या हक सिर्फ फदक था? तो जवाब है नहीं। वो फदक बीबी फातिमा ने अपने लिए नहीं मांगा था, वो फदक तो बीबी फातिमा ने अपने उन गरीबों मस्कीनों के जिनको उस बाग के जरिए से खाना पीना और उनके मामलात और उनके लिए आसानियां होती थी, गरीबों के हक के लिए बीबी ने अपना हक मांगा। उनको जरूरत थी, जो जन्नत की सरदार हैं। मगर हमें जानने की जरूरत है। मोहब्बत तो बहुत है, बेशक गुनाहगार हैं, मोहब्बत भी बहुत है, मगर उस बच्चे और उस माँ के रिश्ते को पहचानिए। एक बच्चा है जो अपनी माँ से कहता है मुझे बहुत मोहब्बत है, मगर उसकी बात नहीं मानता, उसके कहने पे नहीं चलता, बस यही कहता रहता है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मामा। सुबह उठते बैठते, रात दिन, हर वक्त आई लव यू, आई लव यू। बट वो आई लव यू और मोहब्बत का इजहार करने वाला, अपनी जान निसार करने वाला, अगर अमल में तब्दीली नहीं ला रहा, तो बच्चा तो रहेगा, उम्मती तो रहेगा, मुहिब तो रहेगा, मगर उनकी आंख का तारा नहीं बन सकता। कोई ताबिया फरमान बच्चा होता है तो माँ उसको सोच के कहती है कि हाय, इसके होने से मेरे दिल को सुकून मिलता है, ये मेरी मुस्कुराहटों का बायस है, ये मेरे दिल की तस्कीन है। हमें ऐसा बना कि हम अपनी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दिल का सुकून बन सकें, उनके दिल की तस्कीन बन सके। ऐसा किरदार हो कि जो कि जब दुनिया भी देखे तो पूछे कि ये किसके मानने वाले, तो फिर बात बने। अगर लोगों ने देख के हमारे किरदारों को, हमारे गुफ्तारों को ये कहना है कि ऐसे होते हैं अली वाले, ऐसे होते हैं फातिमा तो ज़हरा पे रोने वाले, ऐसी होती हैं उनकी कनीज़ें, तो ये यकीन रखिए कि ये कोई खुशी की बात नहीं है। हम इस बात पे फख्र नहीं कर सकते कि हम बीबी के मानने वाले हैं। हमें अपने किरदारों को बदल के प्रैक्टिकली, जिस तरह अपनी माँ को प्रैक्टिकली खुश करते हैं, उस तरह से हमें अपनी बीबी पाक को खुश करना है, अपने अमल से, अपनी गुफ्तार से, अपनी मस्बत सोचों से, लोगों को दरगुजर करके, अपने दिलों को बढ़ा करके, लोगों के लिए दुआएं करके। इस महीने में हम इंशाअल्लाह बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पे हम गुफ्तगू करेंगे, हम बात करेंगे, और मुख्तलिफ पहलुओं को जानते हुए बहैसियत माँ, बहैसियत बेटी, बहैसियत बीवी, बहैसियत एक बेहतरीन इंसान, बहैसियत एक मुस्लिम, बहैसियत एक मोमिना और मोमिन, हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं। उनके दुखों पर रोना लाजिम व मलजूम है, लेकिन अपने किरदारों को बदल के बीबी को ये बताना कि बीबी आपकी मोहब्बत में मैंने ये तब्दीली लेकर आई हूँ अपनी जिंदगी में, मेरे लिए भी दुआ करें कि मोहब्बत तो हम बहुत करते हैं, मगर हम वैसा बन जाएं जैसे हमारी बीबी चाहती हैं। हमारी जिंदगी एक स्ट्रगल है, हम बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ों में स्ट्रगल्स कर रहे होते हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। दुआ किया करें एक दूसरे के लिए और कोशिश किया करें कि अल्लाह हमारी ज़ात को उस तरह का बना दे जैसा तू चाहता है, जैसी हमारी बीबी पाक चाहती हैं, मलकाए कौनैन चाहती हैं, आकाए दो जहान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम चाहते हैं, जवानाने जन्नत के सरदार चाहते हैं। आखिर में बस एक बात ये कहना चाहूँगी कि इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का इरशाद है कि
ہم پوری انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے حجت ہیں، مگر ہمارے لیے حجت یعنی ہمارے لیے اسوہ کاملہ، اور یہ ارشاد تمام ائمہ کا ہے، تمام ان کے بیٹوں کا یہ فرمان ہے کہ ہمارے لیے حجت ہماری والدہ ہیں، ہماری جدہ ہیں، ہماری دادی ہیں، اور وہی اسوہ کامل ہیں ان تمام اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے 11 اماموں کے لیے حجت جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو سوچئے جن اماموں کے لیے، جو ان کائنات کے امام ہیں، ان کے لیے حجت ہے جناب بی بی فاطمہ الزہرا، وہ ذات جو وجہ وجود کائنات ہیں، محبوب کبریاں ہیں، ان کے لیے محبت ہے، ان کے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ بضعۃ منی جو ارشاد فرماتے ہیں، ان کو سونگتے ہیں، ان کی خوشبو لیتے ہیں، ان کے نور کی روشنی کو دیکھتے ہیں تو سکون ملتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے ان کے پاس آتے ہیں۔ یہ وہ ذات ہیں، اپنی پریشانیوں میں تسبیح فاطمہ پڑھیے اس یقین کے ساتھ کہ ہم اللہ کی موجودگی کے احساس میں آ رہے ہیں، اس چیز کو پڑھ رہے ہیں جس کا تذکرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کیا، ہمیں تحفہ دیا۔ بہت سارے پہلو ہیں انشاءاللہ جمادی الثانی کے ان ایام میں، جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ان ایام میں ہم ان کے اوپر ضرور بات کریں گے، اور ایک ایک کر کے ان کی شخصیت کے مختلف ظاہری پہلوؤں کے اوپر بات کر کے اپنی ظاہری زندگی کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ۔ اسی دعا کے ساتھ آمین یا رب العالمین، اللہ ہمیں بہترین انسان بنا دے، بی بی کی محبت میں ہمارے دلوں کو، ہماری سوچوں کے رخ کو تبدیل کر دے، اور اپنے آپ ہماری ذات کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑ دے، ان ہستیوں کے ساتھ ہمیشہ متمسک رہیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔